السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الآجال وکبر اللیل علی النہار، والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ، نحمدہ ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وہ جو ہمیں یاد ہیں اور وہ جو ہمیں یاد نہیں، وہ جن کا ہمیں احساس ہے اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ نعمت ایک محدود وقت تک کے لیے ہے، چند دنوں کی، چند مہینوں کی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور کب ہمیں اس زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا، لیکن جو بھی وقت ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ عمر کا ملنا اور لمبی عمر ہونا ایک امتحان ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت کم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن خاص طور پر ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے، جو وقت دے رکھا ہے، اس میں ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اللہ کے دین کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم بہت چھوٹے چھوٹے کاموں، بعض اوقات بیکار کاموں اور فضول کاموں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہی نہیں، ہم نے اپنی ورث ہی نہیں پہچانی۔ ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہم صرف ایک بار اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس دن ہم آئے تھے اسی دن سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، ہم واپس پلٹ کر جا رہے ہیں، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں، یہاں رہ نہیں سکتے ہمیشہ۔ لہٰذا یہاں رہتے ہوئے جو وقت بھی ہمیں ملا ہے، جو مہلت بھی ہمیں ملی ہے، اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں، یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ فائدہ دینے سے مراد صرف خواہشات کا پورا کرنا نہیں، کیونکہ ہمارا بہت سا وقت صرف تمنائیں کرنے، خواہشات اور ان کی تکمیل میں گزرتا ہے۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ بس ہمارا دل خوش ہو،
جس میں ہمیں مزہ آئے، اور وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے حقیقی فائدے کا ہے اور جس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی جس کو 60 سے 70 سال کی زندگی مل گئی، اس کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ یا اللہ میں نیک کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں مصروف تھا۔ بچپن کی زندگی نہ سمجھے کی زندگی ہوتی ہے۔ جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پڑھائیاں بھی صرف یا فوکس ہمارا یا زیادہ توجہ ان پڑھائیوں کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں۔ دین کی تعلیم کی طرف کم ہی والدین کا دھیان ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں 6-7 گھنٹے لگا کے آتے ہیں، اور شام کے وقت قاری صاحب کے پاس کتنی دیر پڑھتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ ضرور وہ 6 یا 8 گھنٹے ہی قرآن پڑھنے میں لگائیں، لیکن کچھ وقت تو ضرور ایسا ہو کہ جس میں واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سکھایا کون؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی نہیں سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں ماؤں کی ذمہ داری بس کھانا پکانا، کھانا دینا، گھر کو اچھی طرح صاف رکھنا، مینٹین کرنا، کپڑے دھو دینا اور ان کی وقتی ضروریات پوری کرنا ہے۔ پھر اگر پڑھائی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دینا، خود چھوڑنے جانا، لے کر آنا، یہ ہمارے اوپر آلریڈی انف چیزیں ہیں۔ لیکن ہم بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی، کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری مل جاتی ہے ان کو، پھر وہ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر جاب مل جاتی ہے تو شادی کی تلاش میں ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا انتظار، بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں 60-70 سال کی زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ باقی پھر کیا بچتا ہے کہ اس میں ہماری عبادت کیسی رہتی ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جوانی میں جب سب کچھ کر سکتے تھے تو ہم بڑے مصروف تھے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم نے سنت نفل تو پڑھے ہی نہیں، مشکل سے فرض ہی ادا کیے، اور وہ بھی پتہ نہیں جیسے تیسے ہو گئے، بس ہو گئے۔ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی، اس فانی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہماری یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں 2 چیزیں شامل ہوں کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کو صحیح طریقے پر کریں، سنت کے مطابق کریں۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہمارے لین دین، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے طریقے کے مطابق کریں۔ ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ تو زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں اگر انسان کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو اسے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل جائے گی، لیکن اگر وقت گزر جائے، اگر زندگی کھو جائے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا، جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، بڑھاپا لوٹ کر نہیں آئے گا، اور واپسی کا سفر سبھی کا شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پھر پتہ نہیں میں خرید سکوں گی یا نہیں خرید سکوں گی۔ لیکن جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں
وہ تو گولڈ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا. آپ کے پاس ڈھیروں بھی سونا ہو تو آپ اس سے کھویا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے. لہٰذا یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے یہ وقت جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے، چاہے تو کیش کر لیں اور چاہے تو ضائع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. یعنی صحت ہے اچھی بھلی، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہو جاتی ہے، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، لیکن اگر الحمدللہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم ایک اچھے حال میں، صحت کی حالت میں. اور اسی طرح یہ ہے کہ فراغت کہ ہمارے پاس اگر بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو بہت فراغت ہے، بچے شادی ہو چکے ہیں اور بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بہت فراغت ہے. تو بہت سے لوگ اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پلان نہیں کرتے، بس جو سامنے آگے کر لیا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے اور وقت ایسے ہی ضائع کر دیا. تو وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان نقصان میں ہے. تو صحیح استعمال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خسارے سے 4 قسم کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، یا وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں. پہلی ایمان، دوسری نیک اعمال، اور تیسری صرف خود نہیں نیک اعمال، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہنا کہ وہ بھی نیک اعمال میں جلدی کریں. بادروا بالاعمال الصالحہ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کی، تحمل کی اور دنیا کے نقصان ہونے کی شکل میں بہت زیادہ غم سے بچنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. لہذا اگر وقت مقرر ہے تو اس سے آگے پیچھے تو ہونا نہیں ہم نے، لہذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے.